ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے، فریقین کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزام۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بحرین، اردن، عمان، کویت اور قطر میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی فوجی اڈے ایران پر حملوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، لاجسٹک مراکز، ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز، فضائی دفاعی نظام، ریڈار سسٹم اور دیگر تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کا استعمال۔ امریکی افواج کے ایران میں 140 سے زائد مقامات پر حملے، سینٹکام نے حملوں کی تیسری لہر قرار دے دیا۔ امریکہ کے مطابق آبنہ ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار بحری جہاز کو ایران نے نشانہ بنایا، جس کے جواب میں کارروائیاں کیں۔ امریکہ کا حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق چابہار، بندر عباس، بوشہر سمیت ملک کے 9 شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی افواج نے اب تک مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کا آبنائے ہرمز مکمل بند کرنے کا اعلان، بزور طاقت مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ امریکہ نے ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز درجنوں ایٹمی بموں سے زیادہ اہم ہے، اس اہم آبی گزرگاہ کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے دعویٰ کیا آبنائے ہرمز کا کنٹرول بزور طاقت حاصل کر لیا، جسے ہر صورت برقرار رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کمرشل جہازوں کے لیے کھلی ہونے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام نے ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ بیان میں کہا گیا آبنائے ہرمز سے قانونی جہازوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ امریکی فوج آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز تا حکم ثانی مکمل بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی عمانی ہم منصب بدر البوسعیدی سے ملاقات۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ آمد و رفت کے مناسب طریقہ کار پر تبادلہ خیال۔ امریکی میڈیا کے مطابق عمان نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کو 2 الگ الگ کنٹرول شدہ راستوں کے ذریعے منظم کرنے کی تجویز تیار کر لی۔ اس کے تحت جو معاہدہ طے پانا ہے اس میں ایران اور عمان کی جانب سے کوریڈورز کھلے رہیں گے۔ عمان کی سمندری حدود سے گزرنے والا جنوبی راستہ اسی طرح آزادانہ نقل و حمل کی سہولت فراہم کرے گا جس طرح یہاں سے جنگ سے پہلے جہاز گزرا کرتے تھے۔ شمال کی طرف کا راستہ جو ایرانی پانیوں سے گزرتا ہے، وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ٹول تو کوئی نہیں دینا ہوگا، البتہ ایران سے پیش کی اجازت لینا ہوگی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایک بحری جہاز نے غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش کی، جس پر انتباہی فائرنگ کی گئی۔ یک طرفہ ڈیل کا دور ختم ہو چکا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور پارلیمانی اسپیکر باقر کالباف نے امریکی حملوں پر رد عمل میں کہا اپنے الفاظ پر قائم رہو یا پھر قیمت چکاؤ، اب حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ باقر کالباف نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کی شک بھی شیئر کر دی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید اروانی کہتے ہیں کہ امریکہ نے ڈیل کے تحت وعدے پورے نہ کیے تو ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل ترک کر دے گا۔ ایرانی جزائر اور جنوبی شہروں پر امریکی حملے UN چارٹر اور باہمی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کا فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا تمام فریقوں سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ڈی ایسکلیشن کے عمل پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی تنازعات کے پائیدار حل کا واحد راستہ ہیں۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور تعمیری سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اعلیٰ سطح کا رابطہ۔ قطر کے وزیر اعظم کی UAE کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی، امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری وزیر اعظم کا مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر زور۔ امریکہ اور ایران طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ روس کا یوکرین پر ڈرون اور میزائلوں سے بڑا حملہ، 6 افراد ہلاک اور 36 زخمی۔ حملوں میں کیو، سمی اوڈیسا اور خارکیو شہر کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی حکام کا دعویٰ ہے کہ یوکرین نے روس سے فائر کیے گئے 2 کروز میزائل اور 111 ڈرونز مار گرائے۔
بلوچستان میں پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سران ٹنگی میں تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 4 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آپریشن شبان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 109 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کل شروع ہوگی۔ پاکستان چیئر پرسن شپ سنبھالے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ OIC کے 57 رکن ممالک نے نمائندوں اور وفود کی شرکت۔ کانفرنس سے پہلے تکنیکی اجلاس اور ایجنڈے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر انسانی حقوق اعظم نذیر طارق کی مختلف ممالک کے وفود سے ملاقات۔ کانفرنس کی میزبانی کو پاکستان کے لیے اعزاز قرار دیا۔ اعظم نذیر طارق سے ایران کی نائب صدر برائے خواتین اور خاندانی امور ڈاکٹر زہرا بہروز آذر سے ملاقات۔ ڈاکٹر زہرا نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار، ثالثی اور سہولت کاری کی کوششوں پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ K2 ایئر ویز کارگو طیارہ حادثہ ایئر کرافٹ انجینئر محمد عارف صدیقی کی کراچی میں غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ ان کے بیٹے رافع صدیقی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جہاز کے کیپٹن رضوان ادریس کی غائبانہ نماز جنازہ ان کے بیٹے حاشر رضوان نے پڑھائی۔ غائبانہ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ایمریٹس ایئر لائن کے کارگو طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ انجن میں خرابی کے باعث جاپان سے دبئی جاتے ہوئے طیارے کا رخ کراچی ایئرپورٹ کی جانب موڑا گیا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے انہی میں ایک پیغمبر مبعوث فرمائے، یعنی میں نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث فرمایا ہے، اے صاحب ایمان۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہے۔ عالمین میں ہر ذرہ خلق کا داخل ہے، وجود نہیں، ہر وجود کا ذرہ جو ہے وہ خلق میں داخل ہے، اور اللہ کی ذات واحد ہے جو خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ نماز سے اللہ کی رضا اور پاکی نصیب ہوتی ہے۔ جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں گزاری وہی کامیاب ہے۔ جو اللہ کی رضا سے آری ہے اس کی جگہ جہنم ہے۔ قرآن کا اصول رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ دارالعرفات مرارہ چکوال میں 40 روزہ تربیتی اجتماع کا آخری روز شیخ سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ حضرت امیر عبدالقدیر اوان نے اپنے خطاب میں کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یقیناً اللہ پاک نے انسان پر احسان کیا۔ باسط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے صحابی بنے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نور ایمان سے محبت الہی نصیب ہوتی ہے۔ جسے عشق الہی مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت گفتار حسین کا کہنا ہے کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی بنیادی حقوق سے ہٹ کر ریاست مخالف مقاصد کی جانب مائل ہوئی۔ ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث عوامی ایکشن کمیٹی کو قانون کے مطابق کالعدم قرار دیا گیا۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس DIG مسعود کاشفی کا کہنا ہے کہ شہریوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ریاست کے مفاد میں قانون کی عملداری یقینی بنائی جائے گی۔ IG آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ ملک لیاقت کا دورہ میرپور، مختلف بازاروں میں گئے اور عوامی مسائل سنے۔ گلگت بلتستان ضمنی انتخابات GBA 15 دیامر ود میں تھرکلوشی فیملی پولنگ سٹیشن میں دوبارہ پولنگ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول۔ آزاد امیدوار محمد دلپذیر کو 114 ووٹ ملے، مجموعی طور پر 6023 ووٹ لے کر کامیاب۔ JUIFA کے مفتی ولی الرحمان کے 143 ووٹ مجموعی طور پر 4639 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار بشیر احمد تیسرے، نون لیگ کے انجینئر عبد الواجد چوتھے نمبر پر رہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کے ڈیجیٹل میکانزم کا جائزہ۔ پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹرز کی رجسٹریشن کے لیے تجاویز طلب۔ ٹیوشن سینٹر کی ڈیجیٹل میپنگ کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ پیف اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ لازمی قرار۔